کشمیر الیکشن کے حوالے سے ملتان میں حلقہ 42 ویلی 3 کی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ $7.5 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام کرائے پوری کانسٹیچوئنسی میں۔ 5 سال سے پہلے بھی میں نے ان کو شانہ بشانہ کام کیا ہے اور آئندہ بھی ان کے جو بھی حقوق ہوں گے ان کے لیے میں آخری حد تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ اپنی جو کشمیری برادری ہے، کشمیری لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے الحاق کی تعلیم۔ کشمیر الیکشن کے حوالے سے ملتان میں حلقہ 42 ویلی 3 کی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اس حوالے سے پہلے یہاں ملتان میں مسلم لیگ نون کا ایک بڑا جلسہ ہوا، لیکن آج جو ہے ہم یہاں موجود ہیں سٹی مارکی میں چنگی نمبر 7 پر، جہاں پر پیپلز پارٹی کا بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں چونکہ ملتان کے کینڈیڈیٹ جو کشمیر کے الیکشن میں خود امیدوار ہیں، یہاں پر ملتان میں اس لیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ عاصم بٹ جو ہے ان کی طرف سے جوش و خروش زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو کینڈیڈیٹ ہیں شوکت شاہ صاحب، وہ ملتان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا تعلق کسی اور شہر سے ہے، تو اس لیے یہاں پر پیپلز پارٹی کے جو امیدوار عاصم بٹ صاحب ہیں ان کا زور اور پلڑا زیادہ نظر آتا ہے، جوش و خروش زیادہ نظر آتا ہے۔ پہلے یہ کینڈیڈیٹ عاصم بٹ صاحب پچھلے الیکشن میں تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑے تھے اور الیکشن جیتا تھا کامیابی سے، اور کشمیر کی اسمبلی کا حصہ بنے تھے۔ آج ہم یہاں سٹی مارکی میں موجود ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جلسے کی تیاریاں عروج پر ہیں، جلسہ بالکل تیار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر کے سب سے تکڑے امیدوار عاصم بٹ صاحب، جن کا مقابلہ شوکت شاہ صاحب سے ہے۔ پچھلے سال بھی بہت کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا اور بڑے ٹف مقابلے کے بعد عاصم بٹ جیتے تھے۔ اوورآل تو اس حلقے میں 10-12 کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن مین مقابلہ جو ہے وہ 2 ہی کینڈیڈیٹ کے درمیان ہے، پیپلز پارٹی کے عاصم بٹ صاحب اور مسلم لیگ نون کے شوکت شاہ صاحب۔ تو ہم بات کرتے ہیں عاصم بٹ صاحب، جی بتائیے کہ اس حلقے میں اس وقت تک آپ کی کمپین کیسی چل رہی ہے اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے اور پچھلے الیکشن میں بھی میں نے یہاں سے الیکشن جیتا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا اور ہم نے سمجھا کہ مسلم لیگ کے مقابلے میں پاکستان پیپل پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے، لہٰذا ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ماشاءاللہ میرے پاس ملتان میں 966 ووٹ ہیں اور اس کے لحاظ سے 700 ووٹ میرا ذاتی فیملی کا ہے انشاءاللہ، اور الحمدللہ ہم 700 سے اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ ملتان سے۔ باقی میرا حلقہ تقریباً 36 ضلع پر مشتمل ہے، چکوال سے شروع ہوتا ہے اور یہ گجرانوالہ ڈویژن، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، رحیم یار خان، فیصل آباد، اکاڑا، سائیوال، رحیم یار خان تک یہ حلقہ ویاڑی، بہاولپور، ملتان۔ اس کے ٹوٹل ووٹ 4136 ہیں۔ سب سے بڑی جو میری خوش قسمتی سمجھ لیں کہ مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ نے 20 سال میں کوئی ایسا ترقیاتی کام نہیں کیا، کسی کو یتیم بچیوں کو جہیز نہیں دیا، یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں۔ الحمدللہ میں نے 5 سال میں $7.5 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام کرائے پوری کانسٹیچوئنسی میں، اور تقریباً 25 لاکھ روپیہ میں نے یتیم، بیوہ اور بے گھر لوگوں کو دیے۔ اور اس بار جو سب سے جو مخالفت میں جاتی ہے شوکت شاہ کے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حافظ آباد کے 100 ووٹ، رحیم یار خان کے 100 ووٹ اور ملتان کے 508 ووٹ ڈیلیٹ کر دیے، اور آج تک وہ کسی کے گھر نہیں گیا۔ اس پوری کمپین میں وہ ملتان انٹر نہیں ہوا، نہ حافظ آباد گیا ہے نہ رحیم یار خان گیا ہے۔ وہ کس منہ سے جائے گا ووٹ مانگنے کے لیے؟ اور وہ تو کہتا ہے کہ ملتان کے جو 1500 ووٹ تھے وہ کشمیری نہیں ہیں۔ تو اس بنا پر الحمدللہ ہمیں بڑا ایج ہے، اور میں اپنے ملتان کی کشمیری برادری کے ہمیشہ 5 سال سے پہلے بھی میں نے ان کو شانہ بشانہ کام کیا ہے، اور آئندہ بھی ان کے جو بھی حقوق ہوں گے ان کے لیے میں آخری حد تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا عاصم بٹ صاحب کی جو فیلنگز تھی، ان کا جو کام ہے انہوں نے بتایا، ان کو
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ حلقہ کتنا بڑا ہے. پورے پنجاب میں 38 سے 39 اضلاع ہیں اور یہ 36 اضلاع پر مشتمل یہ حلقہ ہے جس میں ووٹ بکھرے ہوئے ہیں. اور کشمیر جو ہمارے مہاجرین ہیں جو سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے لوگ ہیں پاکستان کے لیے، جو تن من دھن جو وارنے کو تیار ہیں، ان کے یہ کینڈیڈیٹ ہیں اور دن رات یہ اپنی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں. اور آج پیپلز پارٹی کے اس جلسے میں یہ بات نظر آئے گی کہ جوش و خروش نظر آئے گا اور لوگوں کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ وہ کتنا عاصم بٹ کے لیے متحرک ہیں اور کتنا وہ زور لگا رہے ہیں اس الیکشن کی کامیابی کے لیے. چند روز قبل مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام ایک مارکی میں جناح روڈ پر ملتان میں کشمیر کے حلقہ 42 ویلی 3 کا بھرپور جلسہ ہوا، جس میں ملتان میں رہنے والے کشمیریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس جلسے میں مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان خواجہ سعد رفیق، وفاقی وزیر مملکت برائے توانائی خان عبدالرحمن خان کانجو، سابق اراکین اسمبلی سید جاوید علی شاہ، شیخ طارق رشید، سعد خان کانجو، عبدالوحید ارائیں، شیخ اطہر ممتاز، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک، دیگر لیگی رہنماؤں نے خطابات کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن نہیں بلکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہے. مسلم لیگ نون یہ جنگ جیت کر ثابت کرنا چاہتی ہے کہ کشمیر کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں مہاجرین کشمیر نے ہی دی ہیں، جو اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان آ گئے. یہ الیکشن مسلم لیگ نون جیتتی ہے تو کالعدم ایکشن کمیٹی سمیت کشمیر اور پاکستان کے دشمنوں اور غیر ملکی قوتوں کو شکست ہوگی. تمام لیگیوں کو چاہیے کہ وہ جنگی بنیادوں پر الیکشن لڑیں. کشمیری ہوں، میں کشمیر سے آیا ہوں، کشمیر کے حوالے سے الیکشن بھی لڑتا ہوں. تو میں اپنی بات حفیظ جلندری کے چند اشعار سے شروع کروں گا. وہ کہتے ہیں: مار کا درپیش ہے جذبات کی تصویر کا، ہو رہا ہے تذکرہ کشمیر میں کشمیر کا، کھینچنا تصویر کا لانا ہے جوئے شیر کا، رنگ بھر دے اے قلم الفاظ کی تاثیر کا، لطف جب ہے کہ کہہ اٹھے ہر نقش اس تحریر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا. سامعین، ہم جو کشمیری ہیں پاکستان کے قیام سے پہلے تقریباً 1 صدی پہلے ہم اپنی جو تحریک آزادی کی تحریک ہے اس کو ہم نے پہلے شروع کیا. اور الحمدللہ میں آپ کو یہ اپنی جو کشمیری برادری ہے، کشمیری لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے الحاق کی تاریخ پیش کر دی تھی قرارداد. اس میں خواجہ صاحب ہمیں بڑے مشکلات بھی ہوئی، ہم مہاجر بن کے آئے. میں آپ کو شیخ عبداللہ چونکہ ہمارے مخالف ہو گیا تھا تو چودھری غلام باس جو ہمارے کشمیری لیڈر تھے وہ جموں میں قید تھے. کانگریس کی قیادت نے ان کو ان کے پاس بھیجا اور انہیں کہا گیا کہ پاکستان مت جاؤ، تم پاکستان گئے تو تمہاری کشمیری بھی تم سے چھن جائے گی. باخدا ہمارے لیڈر نے، جس کو قائد اعظم نے اپنا سیاسی جانشین مقرر کیا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی سرزمین سے، پاکستان کے لوگوں سے ہمارا علاقہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. مسلم لیگ نون کے بھرپور جلسے نے اس الیکشن میں زبردست جان ڈال دی ہے اور لگتا ہے کہ 2 اگست کو حلقہ نمبر 42 ویلی 3 کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار شوکت شاہ اور پیپلز پارٹی کے امیدوار عاصم شریف بٹ کے درمیان بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہوگا.